تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ کو غصے سے نہیں پکارنا، اللہ کو پیار سے پکارنا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا الہ الا اللہ، لا الہ إلا الله، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إله إلا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک منٹ کے لیے مراقبہ، سارا دھیان دل کی طرف، دل کا دھیان اللہ کی طرف، زبان تالو کے ساتھ لگا کر، آنکھیں بند کر کے، ہونٹ ملا کر، ناک کے ذریعے سے سانس لیتے ہوئے اللہ اللہ کرنی، اور تصور محسوس یہ ہو کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں آپ کے قلب مبارک پر، آپ کے سینہ مبارک پر جو اللہ کی رحمت کا نور اتر رہا ہے، وہ میرے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا، وہ میرے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا میرے سینے پر، میرے دل پر اتر رہا ہے، اور اس نور کی کیفیت کو محسوس کر کے میرا دل ہر دھڑکن کے ساتھ کہہ رہا ہے اللہ۔ آنکھیں بند، ناک کے ذریعے سانس، زبان کو تالو کے ساتھ جوڑ دیں اوپر۔
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، جز لا کہا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا اللہ ہوا۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون؟ موسیٰ جیسے غشکائیں کرے تیرا نظارہ کون؟ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ یہ کوئی بدعت ہے نہ یہ شرک ہے۔ مسلمانوں، جس طرح جسم کے لیے پانی اور روٹی کی ضرورت ہے، روح کے لیے اس خوراک کی ضرورت ہے۔ جس طرح دل میرے عزیز ہو، اللہ اس کے رسول کے ذکر سے ہمارا دل اس وقت راضی نہیں ہوتا، نماز میں دل نہیں لگتا، مولوی صاحب تھوڑی سی تلاوت زیادہ کرتے بھاگنے کو دل نہیں کرتا، سمجھ لو پاور جو ہے بیٹری کا کرنٹ ختم ہوا۔ گاڑی خراب ہو جائے ورک صاحب میں جایا کرتی ہے، اگر دل کی مرمت کرنے والی ہو اللہ والوں کی نگاہوں میں ہونا پڑتا ہے۔ نہ متھے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تا دل ویکھ دے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ ہمیں تو اللہ کا نام لینے والے ہی لٹیرے ملے، جنہوں نے ہمارا ایمان نہ چھوڑا، جنہوں نے ہماری عزتوں پہ ڈاکے ڈالے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ درود شریف پڑھ۔ آہا دے دو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا
وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے قابل صد احترام میرے بہت ہی پیارے بزرگوں عزیزوں دوستوں نوجوانوں ایمان والی باپردہ غیرت مند گھرانے کی ماں بہنوں بیٹیوں معززین علاقہ قرب و جوار سے مختلف شکوک سے آئے ہوئے مسلمانوں اللہ کریم آپ کی اس کوشش کاوش کو مدرسہ شریفیہ کی طرف سے اللہ قبول فرمائے اور جس طرح واسطوں کے ساتھ میں آیا جو مجھے یہاں لانے میں ذریعہ بنے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کے علاقے کا یہ عظیم دینی ادارہ
جس نے بہت تھوڑے دنوں میں بہت زیادہ عزت پائی اور بہت ہی جلدی اپنی 100% کارکردگی دکھائی. اللہ کریم نظر بس سے حفاظت فرما، غیروں کے شکووں سے اور اپنوں کی ٹانگیں کھینچنے سے اللہ محفوظ فرما. ہمارے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے، خود کرنا کچھ نہیں اور دوسرے کو کرنے نہیں دینا. جب انسان اکیلا بیٹھے گا نہ تنہا تو اس کے ساتھ دوسرا شیطان ہوگا. اگر اللہ کے ذکر سے غافل بیٹھے اور اگر رہے گا اللہ کے ذکر میں، آخرت کا خوف سامنے رکھ کر اپنی دنیا کی ان ساعتوں کو گزارے گا، گھڑیوں کو گزارے گا، تو اللہ رحمتوں کا اور فرشتوں کا ساتھ نصیب فرمائے. شیطان اتنا بڑا دشمن ہے، اس کی دشمنی کا آج تک پتہ نہیں چل سکا. کتوں سے بچاؤ کے لیے، مچھروں سے بچاؤ کے لیے بستر کے اوپر جالی کا انتظام تو کیا، اور شیطان جو جالی کے اندر بھی سے بچاؤ کا انتظام نہیں کیا. جب اللہ جل شانہ نے اس کو اپنے دربار سے ملعون لعنتی قرار دے کر نکالا تو اس نے اللہ سے کچھ مانگا. اللہ نے کہا دے دیتا ہوں. نافرمان تھا، اسے کچھ نے کہا مجھے دے، کہا لے لے. جب نافرمان مانگ رہا ہے دے رہا ہے تو فرما بردار کو کوئی نہیں دے گا. فرما بردار کہہ رہا ہے میں مانگوں کیوں؟ اس نافرمان نے کہا مجھے ایک تو یہ طاقت دے دے کہ انسان کی رگوں میں گھس جاؤں اور اس کے خون کے ذریعے سے سرائیت کرتا ہوں، اس کے دل پر جا کے اٹیک کروں. لے لے. ایک مجھے ہر جگہ جانے کی طاقت دے دے، جہاں جہاں طریق خدائی ہے مجھے وہاں جانے کی طاقت. لے لے. اور تیسری چیز جو ہے وہ بھی مجھے عطا کر دے. کہ بتا کیا مانگتا ہے؟ کہ قیامت تک مجھے زندگی دے دے. کہ وہ بھی لے لے. پہلے سب کچھ دے دیا، اب فرمایا کرے گا کیا؟ دنیا کا دستور ہے جو بیٹا 10 روپے میں 5 روپے بچا کے رکھے، وہ جب باپ سے 50 روپے مانگے گا کہے گا بیٹے میں انکار نہیں کرتا پر بتا کیا لے گا، میں لے کے آتا ہوں تیرے لیے. کہنا ابا مجھے دے. بعض مرتبہ باپ کے ساتھ چلا جاتا ہے اور بعض مرتبہ بچہ ضدی ہوتا ہے، باپ کہتا جا لے. ماں بتھیرے کوسنے دیتی رہتی ہے، تم نے تو حالت بگاڑ دی، تم نے تو اس کو جو ہے وہ جو بالکل ہی ہڑدرم بنا دیا اور ضدی بنا دیا، بڑا ہو کے تنگ کرے گا. فرشتوں نے بھی کہا اللہ ہے نا فرمانی سب کچھ دیے جا رہے ہیں نا، مجھے پتہ ہے اس کی اوقات ہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. باوجود جاننے کے خالق کائنات نے پوچھا کیا کرے گا؟ کہ ان تینوں طاقتوں سے تیری مخلوق کو گمراہ کر. 2 بہن بھائی بیٹھے ہوں گے، تیسرا درمیان میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. ماما بھانجی بیٹھے ہوں گے، میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. باپ بیٹی بیٹھے ہوں گے، جا کے میں بیٹھ جاؤں گا. سالی بہنوں ہی بیٹھے ہوں گے، جا کے میں بیٹھ جاؤں گا. دیور اور بھابی بیٹھے ہوں گے، جیٹھ بھابی میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. استاد شاگرد بیٹھے ہوں گے، یار بیٹھے میں جا کے بیٹھ. کیا کرے گا؟ ایسا کام کروا دوں گا کہ کلمے والی زندگی سے دور کر دوں گا. مسجد میں جاویں گے، مسجد کے باہر بیٹھ جاؤں گا. ایک آدمی فجر کی نماز کے لیے اٹھا، سردی تھی، انہوں نے کہا یار اٹھ جاؤ. جب نماز پڑھنے کے لیے چلا، شیطان نے کہا کیسے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. رحمان نے کہا بلاؤں گا. شیطان نے کوئی ایسا کام کیا کہ اس کے ٹانگ میں اڑنگی ڈالی، زمین پہ گر گیا. اوہو، کپڑے جھاڑے، اندر گیا. کہنے لگا لگتا ہے کپڑوں کو گندگی لگ گئی. جا کے بیوی سے کہنے لگا جلدی کر، بغیر استری کے دے دے. مسجد میں جماعت کھڑی ہے، نماز اگر نکل گئی تو کوئی فائدہ نہیں. پھر نکلا، پھر شیطان نے آ لیا، پھر گرا. 3 مرتبہ ایسے ہو. چوتھی مرتبہ مسجد سے نکلنے لگا تو ایک آدمی چراغ لیے کھڑا تھا. کہا بھائی میں تجھے مسجد تک چھوڑ دوں اندھیرے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. مسجد کے دروازے پہ لے گیا. انہوں نے کہا میاں کتنا تو میرا ہمدرد اور اپنے لیے کتنا تو بے فائدہ کہ مجھے تو چراغ جلا کے مسجد میں لائے. خود کہنے لگا عقل کے اندھے، اگر میں نے مسجد میں آنا ہوتا تو 3 مرتبہ دی ٹانگ کے اندر ٹانگ ڈال کے تھوڑی نہیں کراتا. انہوں نے کہا پھر چوتھی مرتبہ کیوں لے کے آیا؟ کہا تیرے ارادے پر اللہ اتنا راضی ہوا میں تو حیران رہ گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا پہلی مرتبہ جب تو گرا اور جا کے کپڑے بدل کے پھر تو نکلا، اللہ اتنے خوش ہوئے، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا.
اور دوسری مرتبہ پھر تو دوبارہ نکلا اس ارادے پر، پھر گرا، پھر کپڑے پہن کے باہر آیا۔ اللہ جل شانہ نے، میں نے تجھے دیا دھکا تو گرا، تو نے کہا پڑھوں گا تو مسجد میں جا کے۔ اللہ نے جس بستی سے گزر رہا تھا ساری بستی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تیسری مرتبہ کپڑے پہن کے پھر تو نکلا، شیطان کہہ رہا کہ پھر میں نے تجھے گرایا۔ اللہ اتنا مسکرایا کہ اللہ نے تیرے پورے گاؤں کے گناہوں کو معاف فرما دیا شہر۔ چوتھی مرتبہ میں چراغ لے کے آ گیا، اللہ نے وعدہ کر لیا تھا اب کے گرائے گا تو میں پوری اس کی گرنے اس کے ارادے پر پوری کائنات کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ نیکی دل کے ارادے کا نام ہے، کر لی نیکی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ لیکن یہ ان کے لیے جو مسجد میں جامیں، ان کے لیے نہیں جو صبح 7:30 بجے ڈیوٹی کا الارم لگا کے سوئیں اور نماز کا الارم نہ لگائیں، ان کے لیے نہیں۔ یہ جو اللہ کا ذکر آپ حضرات نے چھوڑا سا کیا، یہ سب کے لیے، سب کو اجازت ہے۔ اور اللہ کا نام لینے بھلے روٹی کھاتا ہے انسان اجازت لیتا ہے، پانی پیے گا اجازت لے گا، اپنی روح اور دل کو زندہ کرنے کے لیے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ حجرہ شاہ مقیم کے کوئی اور مسلمانوں میں آپ حضرات سے عرض کروں گا، دن میں پتہ نہیں سینکڑوں دفعہ گھر سے باہر نکلتے ہو اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہو، کبھی ڈرائنگ روم سے سلیپنگ روم میں، کبھی ڈائننگ ہال کے اندر، کبھی بیٹھک میں، کبھی ڈیرے پہ، کبھی کھیتوں میں۔ یہ انگلش کی اردو ہے، ڈرائنگ روم، سلیپنگ روم، بیڈ روم۔ کبھی کچن کے اندر چلے گئے، کبھی یار کی بیٹھک میں جا کے بیٹھ گئے۔ آج وعدہ کر کے اٹھنا مدرسہ شرفیہ میں، میرے عزیزو جن جگہوں پہ جایا کرو، گلیوں سے گزرتے ہوئے، بازاروں سے گزرتے ہوئے درود شریف کی کثرت کرو، اللہ کا ذکر کرتے جایا کرو۔ علاقے والوں کو، علاقے کے مکینوں کو، دروں کو، دیواروں کو، کھیتوں کو، کھلیانوں کو، لہلاتے ہر رنگ کے پتوں کو، درختوں کو، ٹہنیوں کو، جڑوں کو، ان کی چھوٹی چھوٹی کمپلوں کو اتنا اللہ کا ذکر سناؤ۔ آج نہیں تو کل تیرا میرا جنازہ ان علاقوں سے گزرے گا، مسجد کے اندر اعلان ہوگا، لوگوں پٹھان عوان جا رہا ہے، یہ گلیاں دیوار بول بول کے کہیں گے پٹھان عوان نہیں جا رہا، کفن سے چہرہ ہٹا کے دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ لیکن جس کی عادت ہی ہے گھروں سے وہ کانوں کے اندر ٹوٹی لگا لی، جسے امی کی آواز نہیں آتی، ابو کی آواز نہیں آتی، بڑے ڈمپر ٹرالے کی آواز نہیں آتی، جب دیوار میں جا کے لگا ٹھا وہ آواز آتی، بس اس وقت یہ تھے یہ تھے یہ تھے یہ تھے۔ اسی لئے ارشاد فرمایا سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، او لوگو جب صبح کیا کرو، شام کیا کرو، دل کے اندر کسی لمحے غافل نہ رہا کرو، جب بھی تمہارا دھیان میری طرف آ جائے، اللہ کی طرف آ جائے، اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی، خدا کی توحید کے پھلیرے بلند کیا کرو، لا الہ الا اللہ کا ترانہ سنایا کرو۔ الہ العالمین کے پیارے نبی کیا مسلمان کوئی نہیں، فرمایا مسلمان تو دکان پہ گاہکوں سے بات کرتے ہوئے، بیوی سے بات کرتے ہوئے، اپنے بچوں سے لاڈ پیار کرتے ہوئے، اکیلے تنہائی میں لیٹتے ہوئے ایسا جملہ زبان سے نکل جاتا ہے کہ مومن فوراً کفر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسا جملہ زبان سے نکال دیا، ایمان فوراً کفر کی حالت میں تبدیل ہو گیا۔ بے سہاروں کا سہارا اللہ، سہارے والوں کا بھی سہارا اللہ۔ بیٹوں کو دیکھ کے کہہ دیا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یقین ہی آیا گھر بے اولادہ ہوتا مجھے کوئی ان سنبھالتا۔ فرمایا مچھلی کے پیٹ میں کس نے سنبھالا، کنویں میں کس نے سنبھالا، پہاڑوں کی اونچائی پہ کس نے سنبھالا، آگ کے اندر کس نے سنبھالا، طائف کی گلیوں میں کس نے سنبھالا۔ اور میرے لوگوں میری بڑائی کو دیکھ کے کیوں تمہارا گمان میری طرف نہیں آتا؟ میں چاہوں تو قطرے کو سمندر بنا دوں، چاہوں تو یتیموں کو پیغمبر بنا دوں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔
اپنے بنانے پہ غور کیوں نہیں کرتا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ رات کو رضائی میں منہ دے کر، بند کمرے میں اکیلا بیٹھ کر اپنے مٹیریل پہ غور کر، تجھے اپنے جسم سے کراہت آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ تو تیری عمارت کے اوپر میں نے رحمت والی چادر کا پلستر کر رکھا ہے، مرنے کی دیر ہے، نہلانے میں دیر ہو گئی، تیرے جسم سے بدبو آنے لگ گئی۔ تھوڑی سی مشقت کی، تیرے اندر کا پسینہ باہر آیا، لوگوں نے تیری اوقات پہچان لی۔ سر میں تیرے تیل نہ لگا، منہ پہ تیرے صابن نہ لگا، او میرے بندے وجود پہ تیرے جسم پر کریم نہ لگی، تیری اوقات تیرے سامنے ظاہر ہونے لگ گئی۔ کس بات پہ تو اتراتا ہے؟ کپڑا وہ پہنا جس کا معیار کوئی نہیں، جتی وہ پہنی جس کا معیار کوئی نہیں، کھانا وہ کھایا جو 2 گھنٹے بعد تیرے پیٹ میں نہیں رہتا۔ میرے بندے آنکھیں تیری بے نور ہونے والی ہیں، کانوں کی سماعت ختم ہونے والی ہے، یہ زبان کے اندر توتلا پن آنے والا ہے، ہاتھوں میں راشا آنے والا ہے، اور بندے پیر تیرے آپس کے اندر لڑکھڑانے والے ہیں، تو کھڑا کھڑا زمین پہ گرے گا، تیرا دودھ پینا، بادام کھانا، تیرا میوے کھانا تیرے کام نہ آئے گا۔ اور میرے بندے وہ وقت یاد کر جب بستر پہ پڑا ہوگا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیری اولاد تیرے پاس سے منہ موڑ کے چلی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ ہاں بیوی بھی کہہ دے گی میرے سے کام نہیں ہوتا، بچوں اپنے باپ کے لیے کوئی ملازم رکھ لو۔ ہے یہ بے وفا دنیا جس کے لیے تو اتنا کچھ اتنے پاپڑ بیلتا ہے، یہی کھڑی ہو کے کہہ دے گی 25 سال 30 سال ہو گئے تیرے گھر میں نے اللہ کی قسم کبھی سکون کا سانس نہیں لیا۔ 4 بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ تو نے کہا اللہ مجھے 1 بیٹا دے دے۔ اللہ اکبر، پاپڑ کتنے بیلے، اس بیٹے کے لیے قبر کوئی نہ چھوڑی، درخت کوئی نہ چھوڑا، خانقاہ کوئی نہ چھوڑی، آستانہ کوئی نہ چھوڑا، کسی مولوی صاحب کو نہ چھوڑا، کسی سے چینی پڑھوائی، کسی سے سرما پڑھوایا، کسی سے دھاگا پڑھوایا، کسی سے تیل پڑھایا، کسی سے دالیں چنے مکھانے پڑھائی۔ اور میرے بندے اتنی آس امید کے بعد میں نے تجھے بیٹا دے دیا، تو نے آتے ہی گود میں دیکھ کے کہا میرے مستقبل کا سہارا بن گیا۔ میرے بندے اگر میں اپنے آئی پہ آ گیا، اگر تو میری نافرمانی پہ تلا رہا، تو نے توبہ نہ کی، اسی بیٹے سے تیرے سر میں جوتے نہ پڑوا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ تجھے کس نے کہہ دیا یہ تیرا سہارا ہے، جوان ہونے کی دیر ہے، اللہ اکبر، موت کا جھٹکا دوں گا، اسے تیرے کندھے پہ اٹھوا کے قبرستان نہ پہنچا دوں تو میری خدائی کیسی؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ ہم نے موضوعات کو مہینوں کی مناسبت سے رکھا، حالانکہ پیغمبروں نے جو توحید اللہ کی بیان کی وہ لوگوں روزانہ سنانی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا جب پروردگار عالم نے عطا فرما دیا، خدا کا پیغمبر ہے، بیٹے کی طرف ملان زیادہ ہوا، عرش والے نے دیکھ کے فرمایا خلیل میرا ہو، پیار بیٹے سے کرے ہو نہیں سکتا۔ کسی پیغمبر سے بیٹے کی قربانی نہ مانگی، فرمایا آ جا چھری لے کے آ جا، بھلا بات بنتی ہے۔ لاکھوں انسانوں کو ماں کو اولاد دینے والا خود کہہ رہے بچے کے گلے پہ چھری چلا دے۔ بیٹا بھی اسماعیل تھا، آج کی پوتنی تھی۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ انشاءاللہ من الصابرین۔
جب چھری چلنے لگی ننھے اسماعیل کے سر پر گردن پر، سارے آسمان کے فرشتوں نے زمین پہ جھانکا اور کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم کے کانوں میں فرشتوں کی صدا پڑی، فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہم ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اسماعیل نے آنکھیں کھول کے مسکرا کے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ بھی مسکرانے لگ گیا۔ فرمایا او ننھے اسماعیل تو یہ ترانہ مجھے اتنا پسند آیا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کی صبح تک میں عائشہ کو بھی یہ کہنا پڑے گا، خدیجہ کو بھی کہنا پڑے گا، حفصہ جویریہ کو بھی کہنا پڑے گا، ام سلمہ کو بھی کہنا پڑے گا، ام حبیبہ کو بھی کہنا پڑے گا، حاجیو تم یہاں آؤ گے تمہیں یہ ترانہ کہنا پڑے گا، جانور کی گردن پہ چھری چلاؤ گے تمہیں یہ ترانہ کہنا پڑے گا۔ او لوگو جب اللہ کا نام لوگے ایام عید کے دن، ایام تکبیر کے دن تمہیں اللہ کا نام لینا پڑے گا۔ جب تم زمین پر یہ کلمات کہو گے آسمان والوں کو اسماعیل کی یادیں میں تازہ کراتا رہوں گا۔ اتنے مقدروں والی اولاد لوگوں نصیبوں والی ماں کی گود میں آیا کرتی ہے۔ ماں بھی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جس مائی کو اللہ غنی کہاں چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جہاں جا کے ڈالر ختم ہو جاتا ہے، پاؤنڈ کی دتھی ختم ہو جاتی ہے، پاکستان کی کرنسی کا پتہ نہیں لگتا، انڈیا کے روپے پیسے کا پتہ نہیں لگتا، بنگلہ دیش کے ٹکے کا پتہ نہیں لگتا، دبئی کے میرے عزیز و درم و دینار کا پتہ نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا او لوگو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے لیے برکت مانگی، اللہ جل شانہ نے برکت عطا فرما دی۔ میں نے بھی مدینے میں آنے کے بعد، بیماریوں والے گھر میں آنے کے بعد میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، میں نے کہا یا اللہ میرے ابا ابراہیم نے ایک برکت مانگی، تو نے بیت اللہ کو برکت کا مرکز بنا دیا، تو نے زمزم میں برکت دے دی، تو نے وہاں کے کھانوں میں برکت دے دی، تو نے وہاں کی عبادتوں میں لذت دے دی۔ یا اللہ میں بیماریوں والے گھر مدینے میں آیا، اللہ مجھے کیا برکتیں ملیں گی؟ خدا کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا حبیبہ میں تیرے مدینے میں اتنی برکت عطا کروں گا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرا حبیبہ اس دھرتی پہ قدم رکھنا تیرا کام ہے، ڈالر والے ڈالر لے کے آئیں گے، پیسے والے پیسے لے کے آئیں گے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے 70-80 ملکوں سے آئیں گے، لوگوں کے پیسے ختم ہو جائیں گے، مدینے کی کھجوروں میں کمی نہیں آئے گی۔ کہاں سے آتی ہیں، کہاں سے اگتی ہیں؟ اللہ ہی تو ہے دے رہے۔ کبھی مارکیٹ میں یوں نہیں ہوا جی کل آنا تازہ مال آوے گا، ایک دکان سے لے کے جاؤ ڈبہ خالی، دو ڈبے کے اندر بھری پڑی ہوتی ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو مدینہ طیبہ جایا کرو، اللہ تمہیں مجھے لے جائے۔ فرمایا او لوگو جب تمہارے رزق میں تھوڑ آ جائے، تعویذ کام نہ کرے، دم درود کام نہ کرے، سورہ یاسین پڑھو برکت نہ آوے، او لوگو تم سارے کام کرو برکت نہ آوے۔ فرمایا چپکے سے ویزا لگوا کے میرے مدینے میں آ جاؤ، خدا کے گھر بیت اللہ کا طواف کرو، فرمایا عمرہ کرو کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ ہر سال آؤ، بار بار آؤ، صبح و شام آؤ، دن رات آؤ، تمہاری مرضی، جتنی مرتبہ تم آؤ گے۔ میں بیت اللہ شریف میں میرے عزیزو سن 2004 میں کھڑا تھا، ایک اللہ والے کہنے لگے مولانا جلدی سے غلاف کعبہ پہ لکھ دو ان الذی فرغ علیک القرآن لرادوک الی معاد۔ میں نے کہا 3-4 مرتبہ لکھ دیا، خدا کی قسم بیت اللہ کے غلاف کو دیکھ کے رونے لگ گئے کہ مولوی صاحب اللہ کی قسم جتنی مرتبہ لکھا اللہ اتنا بلاوے گا۔ 2004 سے میرے عزیزو 2020 آ گیا، شاید 1-2 سال آگے پیچھے ہوا، ورنہ خدا کی قسم لوگوں کو پیسے کے ساتھ نہیں بلاتا، میں پیسے کے بغیر بلا لیتا۔ فرمایا لوگو مکہ مدینے آیا جایا کرو، تھوڑا رو رہ کے واپس چلے جاؤ، زیادہ رو گے عرب والوں کی دل کی سختی کو دیکھو گے، ان کے مزاج کو دیکھ کے برا نہ کہنا۔
پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا ربیہ لوگو عربی سیکھو، او لوگو عربی سیکھو۔ ایک جوان کھڑا ہوا، کملی والے عربی زبان کیوں سیکھے؟ فرمایا میری زبان عربی، میرے یارو تمہاری زبان عربی، مکہ مدینے کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، فرشتوں کی زبان عربی، رحمان کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، میدان محشر میں زبان عربی۔ فرمایا جنت میں جن کو میرا پڑوس مل گیا جنت کے اندر بھی عربی زبان بولی جائے گی۔ دو چار لفظ سیکھ لو بس، ہنا ہونا ہی سیکھ لو بس، نسبت ہو جائے گی رحمت دو عالم کے۔ فرمایا جب آخری وقت آ جائے من استطاع ان یموت بالمدینہ، جب پتہ لگے ڈھڈیاں چٹکنے لگ گئیں، کھڑے ہوتے ہو گھٹنوں میں سے کڑکڑ آنے لگ گئی، گر کے اسپتال کا رخ نہ کرو، میو ہسپتال کا رخ نہ کرو، ملتان کے اسپتالوں میں نہ جاؤ۔ فرمایا سارے کاموں سے فارغ ہو کر وراثت تقسیم کر کے بیوی بیٹی بہو کا بھائی کا بیٹے کا حصہ دے کر جو اللہ نے تمہارے ذمہ حصے لگائے سارے دے کر بے فکر ہو کے میرے مدینے میں آ جا، ایک کونے کھانچے میں بیٹھ جا، موت کا انتظار کر، انتظار کرتے کرتے درود شریف پڑھتا رہے، میرے روزے پہ حاضری دے، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تیری مدینے میں موت آ گئی، مدفن تیرا جنت البقیع بن گیا تو قیامت تک میرا نحن من جاری، تو قیامت کے دن میرا پڑوسی بن جائے گا، پڑوسی کا پڑوسی پہ بڑا حق ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا، پہلے اپنی قبر سے میں باہر آؤں گا، پھر میرے یار ابو بکر عمر آئیں گے، پھر میں جنت البقیع کی طرف جاؤں گا، جنت البقیع کی قبروں کو شک کیا جائے گا، پھر میرے سارے صحابہ نکلیں گے، پھر اللہ دوسری مخلوق کو اٹھائے گا۔ مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے جو جو میرے مدینے میں دفن ہوا اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے جنت کے اندر چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت مدینہ۔ ایمانداری سے بتاؤ لوگوں، بحریہ ٹون اچھا مدینہ اچھا؟ جاؤ گے؟ کوشش کرو گے؟ نیت کرو گے انشاءاللہ؟ لے جانے والا کون ہے؟ اللہ مدینے میں مرو، من استطاع ان یموت بالمدینہ، جس کی خواہش ہو مدینے میں مرنے کی آ جائے مرنے۔ زندگی دینے والا، حیاتی دینے والا، موت دینے والا کون ہے؟ پھر کیوں دعا کراتے ہو؟ حاجی جی دعا کر دو مدینے جا رہا ہوں خیر سلامتی واپس آ جاؤں، کوئی بم پھوڑ دے وہاں۔ فرمایا مدینے پاک میں جاؤ، موضوع یہی چلتا رہے بدل لو ہے بھائی، بولو بولو بولو، مجھے پتہ نہیں اشتہار پہ کیا موضوع ہے، معاف کر دیں، اشتہار پہ کیا موضوع لکھا ہوا، چلو وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ اسی کے اندر۔ اب تو اللہ گاڑی مڑوائے گا کہیں نہ کہیں سے لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھو کہہ رہے تھے یہ موضوع چلتا رہے، سارے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کہہ لے۔ فرمایا میرے مدینے میں آؤ، تھوڑا رو زیادہ نہ رو، چلے جاؤ، خبردار یہاں کے کانٹے کو برا نہ کہنا، میرے مدینے کے کانٹے کی توہین ہو جائے گی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینے میں حضور کے روزے کی چھاؤں میں 17 سال تک اللہ اکبر حدیث پڑھاتے رہے۔ فرمایا ان لوگوں ایک حج کیا، دوبارہ مدینے سے قدم نہ نکالا اس ڈر سے کہ بیت اللہ کا طواف کروں گا، موت وہاں آ جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ فرمایا حضور نے فرمایا مدینے میں میرے بڑے پڑوسی بن جاؤ گے۔ فرمایا لوگوں مدینے سے 17 سال ہو گئے نہیں نکلتا، کیونکہ قدم مدینے کی حدود سے باہر نکالوں امام مالک کی موت نہ آ جائے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا، آپ فضائل مدینہ سنا کے رونے لگے۔ مرید کہنے لگے حضرت جی مدینے سے اتنا پیار ہے، چلو چلیے۔ آپ فرمانے لگے ایک شرط پہ جاؤں گا، مکہ پاک میں جتنا مرضی رہ لو، مدینے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہوں گا۔ لوگ کہنے لگے کیسا وقت کا امام ہے، بلا پسلا کے لے گئے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے عمرہ کرنے کے بعد کرتے کرتے 6-7 دن گزر گئے۔ امام ابو اعظم ابو حنیفہ روزانہ فرمایا کرتے، او لوگو چلو تم نے 3 دن کا وعدہ کیا تھا، ایک دن مریدوں میں وقت کے امام میں جھگڑا ہو گیا، کہ 9 دن ہو گئے تم نے 3 دن کا وعدہ کیا تھا، کہ جا کے تیری بات وہاں لوگوں کو بتائیں گے، کوفہ میں جا کے کہیں گے بڑا آج کے رسول بلتا پھرتا ہے، مدینے سے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا۔ 10-11 دن گزرے، اپنی گٹھڑی اٹھا کے حضور کے روزے پہ سلام کر کے جانے لگے۔ مریدوں نے آوازیں کسنا شروع کر دی، فرمایا او لوگوں مجھے نکما نہ کہو، او لوگوں اللہ اکبر مجھے بے ادب نہ کہو، مدینے کی مٹی کی میں نے توہین نہیں کی، رب کعبہ کی قسم ہے جتنی میری شکت تھی میں نے اتنا رہنے کو کہا، میں نیت کر کے آیا تھا مدینے میں پیشاب پخانہ نہیں کروں گا۔ 3 دن کے بعد تمہاری منتیں کی، 6 دن کے بعد کی، 9 دن ہو گئے، آج 11واں دن ہے، رب کعبہ کی قسم آج رکوں گا، امام اعظم کا مثانہ پھٹ جائے گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا، او لوگوں غسل دینے والے نے غسل دیا، دونوں کندھے چھلے پڑے تھے، اللہ اکبر۔ غسل دینے والے باہر آئے کہ اتنے بڑے بڑے جسم میں گڑے پڑے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہمیں تو پتہ کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ جب جنازہ اٹھا، جنازہ اٹھتے ہی ایک آدمی جنازے میں رونے لگ گیا، کہ تو کون ہے؟ کہ اس مرد کلندر کا شاگرد ہوں، دور سے حدیث پاک پڑھنے آیا کرتا۔ او لوگو تم مجھے پتہ لگا پوچھ رہے ہو اس کے کندھے کیوں گھس گئے؟ رب کعبہ کی قسم ساری زندگی مدینے کی گلی میں بیچ میں نہیں چل کے دیکھا، جب آیا جایا کرتا تھا گلی کے کناروں میں چلا کرتا تھا، اتنے کناروں پہ قدم رکھتا کہ کندھے دیوار کے ساتھ گھسا کرتے تھے۔ میں نے حضرت سے کہا حضرت بیچ میں کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا میرے پیر کا جوتا وہاں نہ آ جائے جہاں آدمہ کے لال کا قدم آ گیا ہوگا۔ کہاں سے لاؤں شیخ العرب والعجم حضرت حسین احمد شاہ مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ 11 گھر کے افراد ہیں، وہ لوگوں رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، نبی کے روزے کی چھاؤں میں پڑھانے والا رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، گھر پتہ کیا، اللہ اکبر۔ کبھی حکومت سے تنخواہ نہ لی، پڑھانے کا وظیفہ نہ لیا، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، کسی نے کہہ دیا حضرت جی گزارا کیسے کرو گے؟ فرمایا گھر جا کے پتہ کروں گا۔ گھر والی سے پتہ کیا، ایک چھٹانک مسور کی دال ملی، فرمایا اس کا صفوف سا بنا لے، اس کا صوف سا بنا لے۔ ہر ایک نے صبح 11 گھر کے افراد نے ایک چھٹان مسور کی دال کا صفوف سوپ بنا کر پیالہ پیالہ پی کے روزہ رکھ لیا۔ شام کو افطاری کا وقت آیا، افطاری کے لیے کیا کھجور کا دانہ نہ ملا، فرمایا وہ کل والی دال میں اور پانی ڈال لے، مغرب کی نماز کے بعد اللہ انتظام کر دے گا۔ سارے بچوں نے وہ پیالہ دوبارہ سوپ کا پی لیا، روزہ کھولا، اللہ اکبر۔ شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی صاحب جب مسجد سے مغرب کی نماز پڑھ کے لائے، اپنی چادر کو گھر والی کی جھولی میں لا کے ڈال دیا۔ او لوگوں مدینے کی کھجوریں نہیں تھی، وہاں کا لبن لبادی نہیں تھا، وہاں کا دہی دودھ نہیں تھا، میرے عزیزوں وہاں کی ڈبر روٹی نہیں تھی، وہاں کے لوگوں کا بچا ہوا کھانا نہیں تھا۔ بیوی نے یوں کر کے اٹھایا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا جو عرب کے لوگوں نے مدینے کی گلیوں میں رہنے والوں نے جو سبزی ترکاری پکائی تھی اس کے چھلکے باہر رکھ دیے، یہ چھلکے اٹھا کے لے آیا۔ اللہ والی ان چھلکوں کو دھو لے، جس طرح دال کا سوپ بنایا تھا اس طرح ان کی یخنی کاٹ لے، بنا لے، اللہ اکبر۔ جب 3-4 دن ایسے روزہ رکھتے افطاری کرتے گزر گئے، کسی کو پتہ لگا حسین احمد مدنی ساری رات ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کے خدا کا قرآن پڑھتا ہے، کمزوری نکات نہیں آتی، کہنے لگے جسم تو کمزور ہو گیا، ایمان میرا بڑا بڑھ گیا۔ حسین احمد مدنی کیا ہے؟ فرمایا جب چھلکوں کا سوپ پیتا ہوں، فرمایا کوئی رات ایسی نہیں گزرتی خواب میں امام الانبیاء کی ملاقات ہو جاتی ہے۔
امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری صاحب رحمت اللہ علیہ وقت کے گورنر نے کہہ دیا میری بچی کا نکاح پڑھاؤ گے؟ فرمایا پڑھانے تو آؤں گا، 4 شرطیں ہیں، اپنی سواری پہ آؤں گا، سائیکل پہ آؤں گا، اپنی سواری پہ جاؤں گا، نکاح کے پیسے نہیں لوں گا، تیرے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بعض جگہ آئے نکاح کی مجلس میں غیر محرم نہ ہو، بعض جگہ آیا اللہ اکبر تیرے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے جاتے ہوئے نہ روکیو، نکاح کی فیس نہ لوں گا۔ اللہ اکبر گورنر کہنے لگا اسی تو تسی ایک دفعہ آؤ تو صحیح۔ جب پہنچ گئے نکاح پڑھایا، وہ میرے عزیزوں کھدر کا کرتا، وہ سادی چادر، جب نکاح پڑھایا واپس جانے لگے، گورنر کہنے لگا حضرت جی بات سنو، حضرت جی بات سنو، اور خادموں سے کہہ دیا، ویٹروں سے کہہ دیا، ملازموں سے کہہ دیا یہ ڈش کے ڈھنگنے اٹھا اور چاولوں اور سالن کی خوشبو ذرا ناک کی نتھوں میں پہنچا۔ احمد علی لاہوری کے ناک میں چھوٹے گوشت کی خوشبو پہنچی، سالن چاول کی خوشبو پہنچی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، یوں کر کے اپنے آنسووں کو صاف کیا۔ گورنر سمجھ گیا، کہنے لگا میاں دل بہل گیا نا، دل پھسل گیا نا، آجا کھا لے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرائے، وہیں بیٹھ گئے، اپنی جیب میں سے چنے بھنے ہوئے نکالے، ان کو ایک ایک کر کے کھانا شروع کر دیا اور پانی کا گھونٹ پینا شروع کر دیا۔ وقت کا گورنر کہنے لگا کہاں بکرے کا گوشت کا بھنے ہوئے چنے؟ فرمایا بکرے کا گوشت پتہ نہیں حلال کے پیسوں کا حرام کے پیسوں کا، تیرا کھانا تیری کمائی کا تجھے مبارک ہو۔ گورنر نے مذاق کرتے ہوئے کہا بابا ان چنوں سے کیا بنے گا؟ کہنے لگے پتہ نہیں انرجی ملے یا نہ ملے، لیکن جس دن یہ چنے کھاتا ہوں اسی رات مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ 45 سال لاہور شیراوالا کی جامع مسجد میں بیٹھ کے چٹائی کے اوپر 45 سال قرآن کا درس دیا۔ کون سا قرآن؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہہ رہا قرآن شفا ہے۔ حضور نے فرما دیا سورہ فاتحہ میں شفا، رب کائنات کی قسم ہے تو 500 روپے کی گولی کھا لے اور میرے عزیزو بڑے سے بڑا کیپسول کھا لے، میڈ ان امریکہ میڈ ان چائنا کی دوائیاں کھا لے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر اس نے شفا نہ دی نہیں ملے گی۔ سورہ فاتحہ پانی پہ پڑھ کے پھونک کے پی لے، خدا کی قسم شفا مل جائے گی، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بارے میں خدا نے کہا ہے، مصطفیٰ نے کہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کیسی پٹری پہ گاڑی آگئی الحمدللہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، زوردار دھماکہ ہوا، صحابہ لرز گئے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام زمین پہ اترے اپنے 600 پروں کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے پاس آ کر مسجد نبوی کے دروازے پر رحمت دو عالم جا بیٹھے تھے، آ کے مسکرانے لگ گئے۔ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ دھماکہ سنا کا جی؟ فرمائے دھماکہ کوئی جہنم کا نہیں تھا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا جب سے کائنات بنی اس وقت سے دروازہ بند تھا، آج اللہ نے آپ کے لیے دروازہ کھولا۔ کیا لے کے آیا؟ فرمایا عرش عظیم کے نیچے سے وہ تحفہ لے کے آیا جو آدم صفی اللہ کو نہ ملا، نوح نجی اللہ کو نہ ملا، ابراہیم خلیل اللہ کو نہ ملا، اسماعیل ذبیح اللہ کو نہ ملا، موسیٰ کلیم اللہ کو نہ ملا، عیسیٰ روح اللہ کو نہ ملا، یوسف صدیق اللہ کو نہ ملا، داؤد خلیفۃ اللہ کو نہ ملا، کملی والے وہ تحفہ تجھے ملا۔ کون سا تحفہ؟ فرمایا میں سورہ فاتحہ کا تحفہ لے کے آیا، کملی والے ذرا پڑھ کے سنا دو۔ جبرائیل کیسے پڑھوں؟ تو پڑھ کے سنا۔ جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے، حضور ساتھ ساتھ پڑھ رہے، پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
آمین. آپ نے پڑھی, میں نے پڑھ لی, جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کے سنائی. جب صحابہ اکرام نے پڑھی کہ یا رسول اللہ اب اس تحفے کے بارے میں سن لو. جب زمین کے اوپر یہ میں تحفہ لے کے آ رہا تھا, اس تحفے کی خوشی میں اللہ نے سارے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا, سارے جنت کے دروازوں کو کھول دیا. محبوبہ جلدی کر اپنی امت کو یہ کہلوا دے, اپنی امت کو یہ پڑھ کے سنا دے. اللہ کہہ رہا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, تیرا امتی ایمان کی حالت میں ساری زندگی میں ایک مرتبہ سورت کی تلاوت کرے گا, قیامت کے دن 8 دروازوں سے جنت میں خدا اسے داخل فرمائے گا. یہ اعزاز کس کو ملا؟ ہمیں ملا. کس نبی کے صدقے اعزاز ملا؟ وہ نبی اللہ اکبر جس کے بارے میں کہنے والا چلا گیا, کہنے والا کہہ کے چلا گیا. کون نبی؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا, با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا, تا کہنے لگا تاج انبیاء آ گیا, سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا, جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا, ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا, خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا, دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا, زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا, را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا, زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا, سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا, شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا, صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا, زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا, تا کہنے لگا طاہا کی سیرت والا آ گیا, زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا, عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا, غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا, فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا, قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا, کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا, لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا, میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا, نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا, واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا, ہا کہنے لگا ہدایت اور رشد کا منبع آ گیا, یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا. محمد مصطفیٰ, سیرت مصطفیٰ, معجزات مصطفیٰ, کمالات مصطفیٰ, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت. تبوک کی لڑائی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبوک کے میدان میں صفوں کی درستی فرما رہے ہیں, درست کرو صفیں, یوں لڑیں گے اللہ کے راستے میں, فضائل سنائے جا رہے ہیں. اللہ رحمت دو عالم نے مدینہ کی طرف دیکھا, ہواوں میں اڑتی ہوئی ایک چارپائی آئی جنازہ, اور آ کے رحمت دو عالم کے آگے رکھ دیا گیا. اللہ کے پیغمبر نے یوں کر کے جنازے والی چارپائی سے کپڑا ہٹایا, مسکرانے لگے, ہنسنے لگے, دانت مبارک ظاہر ہوئے. میرے صحابہ نیت باندھو, صفیں درست کرو, میرے یار کا جنازہ ہے. صحابہ اکرام نے جنازہ پڑھا, ابھی نبی نے یوں کر کے بائیں طرف سلام پھیرا, چرپائی اڑی دوبارہ مدینہ کی طرف اڑتی جا رہی ہے. صحابہ پریشان, ہمت نہیں پڑی کسی کے سوال کرنے کی. صحابہ سوال نہیں کرتے تھے حضور سے, بار والے کا انتظار کرتے تھے. بعض مرتبہ تو قرآن پاک میں ایک جگہ پڑھا تھا, ساری زندگی میں صحابہ نے صرف حضور سے 14 سوال کیے بھائی, مارے ادب کے. یا تو مولوی صاحب کی مین میخیں دیکھے وہی سوال کریں گے, شلوار دا پیچا تھلے رہ جائے نماز ہو جاندی ہے, میں نے کہا نہیں پھر تو ہڈی نہیں ہوئی, پڑھ لو دوبارہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ آنکھیں یوں کر کے بند کی, چھم چھم آنسو گرنے لگے, مسکراہے خوشی. فرمایا یہ میرے معاویہ بن معاویہ لیسی کا جنازہ ہے, مدینے میں مر رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ نے پوچھا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا میرا جنازہ حضور پڑھا. ہائے مقدروں والے صاحب, تمہاری اداؤں کو اللہ نے دین بنایا. رحمت دو عالم نماز پڑھا رہے ہیں, تیسری صف میں حضرت سے ساتھ کھڑا ہے. حضور نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ, پہلی مرتبہ منہ سے نکلا ربنا ولک الحمد.
سلام پھیرا، صحابہ کانپنے لگ گئے۔ رحمت دو عالم نے منہ پھیرا نمازیوں کی طرف۔ کس نے کہی یہ کلمات؟ انی قلت یا رسول اللہ، میرے منہ سے نکل گیا۔ کیوں؟ کہ جب آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، مجھے بڑا اچھا لگا۔ کیا مطلب؟ جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی سن لی، یہ مطلب۔ اللہ دے نبی میں نو بڑا سونا لگا۔ اگر اللہ کو ناراضگی آئی تو کملی والے معاف کر دو، میں نے تو اس کی محبت میں کہا۔ لوگ نے فرمایا ادھر آ، جب پھیڑا فرمایا واہ 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 انی ارا ما لا ترا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اس کلمے کو نچلے کے لیے آسمان سے ہزاروں فرشتہ زمین پر آیا، فرشتے جھگڑے، میں کلمہ لے کے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا۔ یہ دیکھ جبرائیل آ کے کھڑا ہو گیا، مبارک ہو تو نے نماز کے اندر ایک ایسا دل، ایک ایسا ٹکڑا دے دیا، اللہ کو اتنا پسند آیا۔ فرمایا قیامت کی صبح تک آخری نماز پڑھنے والے کو کہہ دو نماز میں سمیع اللہ کے بعد تجھے جملہ کہنا پڑے گا۔ فرمایا میرا معاویہ بن معاویہ لیسی کا جنازہ ہے، کہ آخری وقت تھا۔ اللہ نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کہ تیرا نبی میرا جنازہ پڑھا ہے، لیکن مقدر میرے میں ہوں تبوک میں، حضور تبوک میں۔ اللہ نے فرمایا بندوبست ہم کریں گے، مرنے کی دیر ہے۔ فرشتے اس کا جنازہ اٹھا کے لائے، میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ ما لا ترا انی ارا ما لا ترا، میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں جنت البقیع میں فرشتے تدفین کا انتظام کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں۔ ایک صف میں آگے بڑھا کہ یا رسول اللہ پوچھنا تو نہیں بنتا، اللہ کے کام ہے، اس کا عمل کون سا تھا؟ سنو، حضور نے فرمایا قرآن پاک میں جو چھوٹی سی سورت ہے سورہ اخلاص، جب زمین پہ پڑھا کرتا تھا اللہ سن سن کے آسمانوں پہ مسکرایا کرتا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں میں بیٹھے، جبرائیل علیہ السلام آگئے۔ سنو فضائل قرآن، یہ چھوٹی سی سورت کے فضائل۔ جبرائیل علیہ السلام آگئے اور آکے ابو ذر غفاری کو دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کا ابو ذر ہے نا؟ حضور نے فرمایا تجھے کیسے جانتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہنسے، کہنے لگے کملی والے سے زمین والے نہیں اتنا جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا وجہ؟ کہ دو باتیں، ایک تو اس نے اپنے اندر سے میں کو ختم کر دیا، اپنی ذات کو مٹا دیا، دوسرا رات کے اندھیرے میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس کا پڑھنا اللہ آسمان کے سارے فرشتوں کو سناتا۔ نیت کرو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزانہ 10 مرتبہ قل اللہ جو پڑھے گا بسم اللہ کے ساتھ، روزانہ اللہ اس کے لیے جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل بنائے گا۔ کون کون پڑھے گا 100 مرتبہ بھائی؟ پکی نیت انشاءاللہ۔ 1 منٹ میں 12 مرتبہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص، تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ 1 منٹ میں 12 مرتبہ، بلکہ 1 منٹ سے کم وقت لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 12 مرتبہ پڑھو گے، ابھی تم پڑھ کے یوں سانس لوگے، 4 قرآن کا ثواب اللہ تمام مسلمانوں کی خبروں میں پہنچا دے گا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فضائل قرآن میں حدیث موجود ہے۔ فرمایا جو رات کی تنہائی میں خدا کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے دل کے اجالے میں مشغلہ قرآن بنا، فارغ وقت میں قرآن کھول کے بیٹھ گیا، اور لوگوں سفر میں قرآن پڑھنے لگ گیا۔ فرمایا یہ قرآن پہ کیا دے گا؟ فرمایا جب مرنے کا وقت آتا ہے ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے، ادھر غسل دیا جاتا ہے، یہ قرآن کفن سینے کے درمیان میت کے چھپ جاتا ہے، جب قبرستان میں لے کے جاتے ہیں قرآن ساتھ ہے، جنازہ پڑھاتے ہو قرآن ساتھ ہے، جب قبر میں اتارتے ہو قرآن ساتھ ہے، جب اوپر تختے رکھ کے مٹی ڈالنے لگتے ہو قرآن اس کے سینے میں سے نکل کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر میرے عزیزو اللہ اکبر منکر نکیر قبر کے اندر آئے، قرآن کہتا ہے خبردار حساب نہ لینا، اس کے ساتھ میں آیا ہوں۔
فرشتے کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ کے حکم سے آئے. کہا 2 منٹ ٹھہرو، جب تک میں آ کے ہاں نہ کوئی اس کو ہاتھ نہ لگانا. عبادہ بن صامت فرماتے حضور یہ کہہ کے رو دیے اور میں قرآن اللہ کے دربار میں جا کے گڑ گڑانے لگتا. کہتا اللہ تیرا مہمان آج ہی قبرستان میں آیا ہے. فرشتے اسے ڈرا رہے اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلا لے، میں گواہی دیتا ہوں مجھے پڑھا کرتا تھا. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے. جب یہ قرآن میرے عزیزوں قبر کے اندر واپس جاتا ہے، میت سکون سے لیٹی ہوتی ہے، فرشتوں کو دیکھتا کوئی نہیں. قرآن میت کو آواز دیتا ہے میں تیرے سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا، مجھے صحیح سے بتا تجھے کسی نے ستایا تو نہیں، کوئی کیڑا تو نہیں آیا، کوئی بچھو سانپ تو نہیں آیا، ستایا تو نہیں. کہتا وعدہ کر کے آیا ہوں، تو یاری میرے ساتھ لگا کے آیا، تجھے کوئی نہیں ستائے گا. میت کو کہتا میں تیرے سے دور جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے روزانہ آتا رہوں گا، جا رہا ہوں. میت کو کہتا ذرا آنکھیں کھول کے ذرا آسمان کی طرف دیکھ، قبر کی چھت کی طرف. میت دیکھ دیا 1000 فرشتہ 4 چیزیں اس کی قبر میں لے کے اترتا ہے. جنت کی اوڑھنی، جنت کا بچھونا، نور قندیل لے کے اترتا ہے، یاسمین پھول لے کے اترتا ہے. فرشتے قبر کے اندر اس کے وجود کو اٹھاتے ہیں، جنت کا گدہ بچھاتے ہیں، اور پھر دائیں بائیں سے اتنے سوراخوں سے جنت کی ہوا کیسی چلتا ہے. پھر اس کے پیروں کی طرف جنت کا کمبل رکھ دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے ہم تو تیرے سے جا رہے ہیں، اگر سردی لگی تو کمبل اوڑھ لینا. تیسرا میرے عزیزو اس کے سینے پہ یاسمین پھول رکھ دیا جاتا ہے کہ اگر اماں ابا بہن بھائی یاد آویں اس پھول کی خوشبو کو سونگھ لینا تو اس کی خوشبو میں مست ہو جائے گا. جب جانے لگے کہ اندھیرے کا کیا بنے گا، فرشتے نور قندیل قبر میں جلاتے ہیں کہ قیامت آ جائے گی، اس لیے کہ نہ گیس ختم ہوگا نہ تیل ختم ہوگا، قیامت تک یہ جلتا رہے گا. اللہ اکبر. جب قرآن پاک اس کی قبر سے جاتا ہے کہتا بے فکر ہو کے سو جا، خدا سے وعدہ کر کے آیا ہوں قیامت کی صبح تک تجھے اٹھانے بھی کوئی نہیں آئے گا. حدیث پاک میں آیا پھر قرآن روزانہ میت کے گھر میں آتا ہے. اگر بیوی نے برقع اوڑھ لیا، بچی مدرسے میں داخل ہو گئی، بیٹے نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ اللہ کا قرآن میت کو جا کے خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے تیری اولاد سنبھل گئی، تجھے مبارک ہو، تو لیٹا رہے، کھاتا تیرا کھلا رہے گا. فرمایا اگر اولاد بگڑ گئی، بچے سنو کر ڈبو پہ چلے گئے، بیوی سلائی مشین پہ چلی گئی، بیوی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، قرآن ایسی خبریں جا کے میت کو نہیں بتاتا، اس کا دل دکھے گا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گھر کی بے برکتی کو دیکھ کے قرآن گھر والوں کے لیے روزانہ دعا کرتا. اولاد بے وفا، مال بے وفا، کاروبار بے وفا، خاندان بے وفا. او لوگو تمہیں کس نے کہہ دیا خدا کا قرآن بے وفا ہے؟ قیامت کے دن عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا کہاں ہیں لوگ قرآن والے؟ فرشتوں کو اعلان ہوگا اور میرے فرشتوں جاؤ قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ. پروردگار عالم کے حکم پہ فرشتے قدم اٹھائیں گے، فرشتے مڑ مڑ کے دیکھیں گے کیا ہوا. یا اللہ قرآن والوں کو تلاش کر کے لائیں، ان کی نشانی کیا؟ یا اللہ کون سا ٹائٹل، کون سی نے شیلڈ ملی؟ یا اللہ کون سا اس کا حصہ نور کا چمک رہا؟ یا اللہ ماتھا چمک رہا، ہاتھ پیر چمک رہے. یا اللہ جس سینے میں قرآن تھا وہ چمک رہا ہے. الہ العالمین یا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امتیں کھڑی ہیں. الہی تیرے قرآن والے کون ہیں؟ سنو اللہ فرماتے ہیں او فرشتو میدان محشر میں جتنے مرد اور بوڑھے بچے کھڑے ہیں ہر ایک کے منہ کو سونگتے رہو، جس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے وہی میرا قرآن والا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. جیسے زمین پہ بیت اللہ ہے، ساتھ میں آسمان پہ بیت معمور ہے. زمین پہ بیت اللہ کا فرشتے طواف کرتے ہیں، انسان طواف کرتے ہیں، بیت معمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں. حضور فرمانے لگے جب جبرائیل مجھے بیت معمور کے پاس لے کے گیا، میں نے ایک بزرگ بابا دیکھا، گھنی داڑھی والا، ناف تک نیچے داڑھی تھی، یوں کر کے جھول رہا تھا جس طرح دنیا کے اندر دائیں بائیں بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں.
بچے بھی یوں کر کے پڑھ رہے تھے. میں نے پوچھا ابراہیم کون ہے؟ کہ تیرا ابا ابراہیم. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ کہ تیرا ابا ابراہیم علیہ السلام ہے. کہ قرآن تو میرے پہ نازل ہوا پر ابراہیم علیہ السلام رہا ہے. یہ بچے کون ہیں؟ نبیوں کی اولاد ہیں. یہ بچے کون ہیں؟ یوسف کی اولاد ہے. یہ بچے کون ہیں؟ نوح کی اولاد ہے. کون ہے؟ کہ نہیں دنیا کے اندر حجرہ شاہ مقیم میں بچہ قرآن پڑھنے گیا, 10 پارے ہو گئے, پڑھتا پڑھتا فوت ہو گیا. ابا کہتا کاش قرآن کا حافظ بن جاتا. جا محمد اس دنیا کے اندر جا کر اس کے باپ کو مبارکباد دینا جو بچہ قرآن ادھورا چھوڑ کے آیا, 7ویں آسمان پہ ابراہیم انہیں قرآن کا حافظ بنا رہا. تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت, عظمت قرآن. حدیث شریف میں آیا فرمایا جب قیامت کے دن یہ امتی اللہ کا بندہ خدا کے دربار میں منہ لٹکا کے آئے گا, اس کے دونوں طرف 2 بادل کے ٹکڑے یوں کر کے چلتے آئیں گے. اللہ فرمائیں گے شرمندہ کیوں اتے تک. جب یوں کر کے دیکھے گا ان بادل کے ٹکڑوں میں سے نور برسنے لگ جائے گا. جب چھم چھم اس کے چہرے پہ گرے گا پریشانی ختم ہوگی, دل پہ گرے گا ختم ہوگا. کہے گا اللہ بھائی کی شکل نہیں, یار کی شکل نہیں, دوست کی شکل نہیں, کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے ایک طرف سورہ بقرہ ہے, دوسری طرف سورہ آل عمران ہے. یاد کر رمضان المبارک میں تو نے ختم کیا تھا, تو نے ایک مرتبہ تلاوت کی, انہوں نے بھی وعدہ کر لیا تھا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا ہم سایہ کر کے تیرے سر کے اوپر آ جائیں گے. بھلا جس کے سر پہ قرآن کا سایہ ہو خدا انہیں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ فرمایا لوگوں رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کرو. فرمایا جیسے قبر میں جاتا ہے سورہ ملک 2 پروں کے اندر لپیٹ لیتی ہے, فرشتوں سے کہتی نہ سوال کرنا, مجھے پڑھا کرتا تھا, میں ضامین ہوں. فرمایا لوگوں صبح سورہ یاسین پڑھ لو. اللہ کہتا مجھے میری عزت کی قسم ہے 3 وقت کھائے گا دوں گا, 4 وقت مانگے گا دوں گا, 5 مرتبہ مانگے گا دوں گا. جو سورہ یاسین سے دل کی ابتدا کرے گا موت تو آئے گی, اس کے رزق میں کبھی تھوڑ نہیں آئے گا. حضرت عثمان ذیشان رضی اللہ تعالی کہاں جا رہے ہیں؟ جناب عبداللہ بن مسعود کے پاس. علیل بچہ کوئی نہیں, بچیوں والا. عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے, اللہ تیرے پہ رحم کرے, کچھ تو کر لیا ہوتا, کچھ تو کما لیا ہوتا. اشرفیوں کی تھیلی دی, کہ لے میری طرف سے بچوں کو دے دے کام آئے گی. تھیلی جھولی میں ڈال دی, کہ تیری تھیلی کرنا جو مجھے رسول اللہ نے تحفہ دیا وہ میں نے بچوں کو دے دیا. میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی. میں نے کہا میرے بچوں مغرب کی نماز کے بعد تلاوت کرنا. کملی والے نے فرمایا جو سورہ واقعہ روزانہ پڑھے گا موت تو اس کے گھر میں آئے گی, رزق کی تھوڑ کبھی نہیں آئے گی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. وظیفہ لے لو. اگر کسی کو کوئی بیماری ہو, مرض لا علاج ہو, عقیدے کے ساتھ کرے, 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ آمین کے ساتھ پڑھے, اور ہر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, اور والضالین کے بعد آمین پڑھے. فرمایا 7 مرتبہ پڑھے, دن میں 1 مرتبہ دم کر کے پی جائے. 7 دن پینے کے بعد چیک کرائے, جو مرض چیک کرائے گا تیرے جسم کی لوگوں میں خون تو نظر آئے گا, سورہ فاتحہ کی برکت سے وجود میں بیماری نظر نہیں آئے گی. حضور نے فرمایا شہد میں شفا ہے, اللہ کی قسم ہو ہی نہیں سکتا شفا نہ ہو. بیمار ہوا شہد چٹاؤ اللہ شفا عطا فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا. خدا کے واسطے میرے عزیزو اس وقت قرآن دنیا کے اندر میرے عزیزو آپ سروے کرو, اس وقت آپ کو دنیا کے اندر سب سے مظلوم ترین طبقہ قرآن کب پڑھنے والا پڑھانے والا نظر آئے گا. تنخواہوں میں کم, حیثیت میں کم, رہائشوں میں کم, کالونیوں میں کم, عہدوں میں کم. میرے عزیزو کون ہے جو قرآن والوں کی ڈگری قبول کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے 2 گھر بنائے, ایک نہیں 2.
یا ایک گھر بنایا نسبت دو جگہ رکھ. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. بیت اللہ جب تعمیر ہوا، پتھروں کا بھی انتخاب، مستری مزدور کا بھی انتخاب، روٹی پکانے والی کا بھی انتخاب، مٹی کا بھی انتخاب، جگہ کا بھی انتخاب. یہ جگہ کون سی ہے؟ بواد غیر ذی زرع میں جب ابراہیم علیہ السلام مائی ہاجرہ بیٹے کو چھوڑ کے آئے، چپ واپس آ رہے ہیں، بی بی پیچھے پیچھے، بچہ گود میں. کہاں جا رہے ہو؟ ٹپ ٹپ آنسو. 2 میل کدئی تک چل کے آئی، دامن پکڑا. گل کیوں نہیں سنتا؟ سنو تو صحیح. اللہ امرنی، اس کے حکم سے واپس مڑی. وہاں نہیں بیٹھی جہاں دامن چھوڑا، وہاں جا کے بیٹھی جہاں سے چلی تھی. باپ ہے، شوہر ہے، جھاڑیوں کے سوراخ میں سے دیکھ، پتہ ہے دانا کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، روشنی کوئی نہیں. 66 سال تک سجدے میں جسے رو رو کے مانگا. جبل ہندی، جبل ابو قیس، صفا مروہ کے ہو دامن میں چھوڑ کے آ گیا. وہ 2 میل دور، یہ 2 میل دور. وہ عقیدہ ہاجرہ والا. ابراہیم واپس پلٹنے کی کوشش نہ کرنا. جس کے حکم پر چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اپنی بندی کو ضائع نہیں کرے. پہاڑوں کے دامن سے آواز آئی، ہاجرہ تو نے توحید کا پھلیرا اتنا بلند کر دیا. ابراہیم نے تیری گود میں بیٹا دیا، میں تاج نبوت پہنا کے واپس نہ کروں تو مجھے خدا نہ کہنا. شام ہو گئی، ابراہیم چل دیے. اللہ میرا ایک ہی ہے، سنبھالنا. ابراہیم بے فکر ہو کے چلا جا. چاروں پہاڑوں کے دامن سے خوخار بھیڑیوں کی آواز آئی. عورت ذات تھی، دل دھڑکنے لگا. بچے کو دوپٹے کی بکل میں لیا. عورت ہی تو تھی، اندھیرا، کالے پہاڑ. جب سوراخوں میں سے، درختوں کی، پہاڑوں کی اوٹ میں سے بھیڑیوں کو نکلتے دیکھا، مائی ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لٹایا جہاں آج بیت اللہ ہے، اور جلدی سے ایک جھاڑیوں میں سے ایک لکڑی توڑی، وہاں آ کے کھڑی ہو گئی جہاں آج بیت اللہ ہے. یہ لکڑی اوپر کر کے یوں کر کے چاروں پہاڑوں پہ گھمائی. کہنے لگی، او جنگل کے درندوں، تمہیں حیا کیوں نہیں آتا؟ کس پہ بھونک رہے ہو؟ میں خود نبی کی بیوی، میری گود میں نبی کا بیٹا. جب اماں ہاجرہ نے کہا خبردار قریب نہ آنا، لاٹھی سے بدلہ لوں گی. اللہ اکبر. روایات میں لکھا ہے جنگل کے درندوں نے بولنا شروع کر دیا اور اماں بتلا گئی، جو ماؤں کو بھونکے گا اسے زبان سے سمجھانا نہیں، لاٹھی سے سمجھانا پڑے گا. حکومت والو ہمیں کیوں کوستے ہو؟ فوج والو ہمیں کیوں کوستے ہو؟ اللہ اکبر. جو ماں کی فرما برداری نہیں کرتا اسے نافرمان کہتے ہیں. ماں کو بھونکنے والوں کے منہ پر لاٹھیاں مارنی پڑے گی. اگر ماں کی فرما برداری نہیں کریں گے ہمیں کون ماں کا فرما بردار کہے گا؟ ہاجرہ بھی ہماری ماں، خدیجہ بھی ہماری ماں، آسیہ بھی ہماری ماں، سارہ بھی ہماری ماں، عائشہ بھی ہماری ماں، ام حبیبہ بھی ہماری ماں، حفصہ بھی ہماری ماں، جو نکاح کے بول پڑھ کر دولہن بن کے حضور کی بستر پر آ گئی، وہ قیامت تک مومنوں کی اللہ نے ماں بنا دیا. نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عفت انبیاء شاہ صدیقہ. جو ماں پہ بھونکا کرتا ہے اسے بیٹا نہیں کہا کرتے، اسے کتا کہتے ہیں. کون ہوتا ہے ماں پہ بھونکنے والا؟ کون ہوتا ہے ماں پہ بھونکنے والا؟ بے شک وہ 4000 سال پہلے بھونکے کتا، بے شک میرے عزیزو 2020 میں بھونک کے امریکہ بھاگ گیا تو کتا.
نہ وہ علوی ہو سکتا ہے، نہ ترمذی ہو سکتا ہے، نہ سید ہو سکتا ہے، وہ حسینی بھی نہیں ہو سکتا۔ جس نے ماں اور ماں کے باپ پر زبان کھولی، خدا کی قسم پرلے درجے کا کتا ہوتا ہے، کتا بھی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولی صاحب نہ پاک ضرور نہ، لیکن ماما تے میں نہیں بھوگنا۔ خدا کے واسطے ہو لوگو، اس وقت مدارس دینیہ جو کام کر رہے ہیں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، دکانوں پہ بیٹھ کے، مکانوں میں بستروں پہ لیٹ کر تم جو دین کی برکتوں کے مزے اڑا رہے ہو، خدا کی قسم اس کا کریڈٹ سارا مدارس دینیہ کو جاتا ہے۔ چٹائیوں پر بیٹھنے والے، پیڑیاں رگڑنے والے، 8 دن دار روٹی کھانے والے، کچی روٹی کے کناروں پہ خدا کا شکر کرنے والے، وہ لوگوں سردی کے موسم میں ٹھنڈے فرش پہ لیٹنے والے، آج میرے عزیزو علاقے والوں جو تمہیں آج کاروبار میں برکت مل رہی ہے، مدرسے میں قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے برکت مل رہی ہے۔ آخری بات عرض کر کے جاؤں گا میرے عزیزو، اس برکت کو کھو نہ دینا، اس کے رستے کو بدل نہ دینا، یہ نہ یہ برکت اٹھ کے کہیں اور چلی جائے۔ اللہ کے واسطے اس برکت کو برقرار رکھنا۔ ایک روٹی کے پیسے دینے سے، 500 روپیہ دینے سے، 1000 روپیہ دینے سے، تمہارے گھر میں سولر سسٹم موجود ہے، تمہارے گھر میں UPS موجود ہے، تمہارے گھر کے اندر جنریٹر موجود ہے، تو تینوں ہی بجلی کے جانے کا سدباب ہے۔ بجلی چلی گئی، جنریٹر چلا لیا، گیس چلی گئی میرے عزیزو، اللہ اکبر، لیمپ چلا لیا، تیل ختم ہو گیا، سولر سسٹم، دھوپ سے چلنے والے آلات جلا لیے، اللہ اکبر۔ جیسا تم سکون چاہتے ہو ویسا قرآن والوں کو بھی سکون پہنچاؤ، اللہ اکبر۔ یہ قرآن والے کون ہیں؟ یہ نبی کے مہمان ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 باغ بنائے، ایک جنتی باغ بنایا، ایک محمدی باغ بنایا۔ جنتی باغ میں نماز پڑھنے آئے، راکعین والرکعی سجود، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے آئے، اور محمدی باغ میں دار ارقم میں قرآن پڑھنے آئے، بیت اللہ کے سین میں قرآن پڑھ کے مار کھانے والے آئے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 2 باغ بنائے، ایک جنتی باغ بنایا، جنتی باغ کا نام مسجد رکھ دیا، محمدی باغ کا نام مدرسہ رکھ دیا۔ جنتی باغ میں آنے والے اللہ کے مہمان، محمدی باغ میں آنے والے کملی والے کے مہمان۔ ایک اللہ والے کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ والے سے حضور نے مسکرا کے فرمایا، اللہ کے بندے جب بھی تو دعوت کرتا ہے تو خدا کی دعوت کرتا ہے، کبھی میری بھی دعوت کر دیا کر۔ کملی والے آپ کی دعوت کیسے کروں اور خدا کی دعوت کیسے کرتا ہوں؟ کہ تیرے دروازے پہ کوئی آیا، اس نے آ کے کہا کربلا ہو بلا، تیرے دروازے پر آیا اور کہنے لگا سکی تیرا دیوارہ قائم رہے، تیرا ڈیرا، تیرا ویڑا قائم رہے، دیا تو تو نے 10 روپیہ، تیرا ویڑا قائم ہو گیا، تیرا دیوارہ قائم ہو گیا، 54 58 5 روپے کا سکہ دے دیا، تو نے کپڑا جتا دیا، اللہ کی دعوت کر دی۔ کملی والے یہ سمجھ میں تو آ گیا، آپ کی دعوت کیسے کروں؟ فرمایا جب میری دعوت کرنے کو دل کرے، فرمایا تیرے گھر میں آلو مٹر پکے ہو، تیرے گھر میں ساگ پکا ہو، خطابت میں رس کر رہا ہو، اللہ اکبر، خطیب اپنا ضرب بیان کر رہا ہے، تیرے گھر میں سبزی ترکاری پکے، تیرے گھر میں چاول پکے، ایک چاولوں کی پلیٹ، ایک سالن کی پلیٹ، 2 روٹیاں اٹھا کر ایسے مدرسے میں چلا جا جا قرآن پڑھنے والا بیٹھا ہے، اپنے گھر کا کھانا قرآن پڑھنے والے کو کھلا دے، تجھے محمد عربی کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تیرا مہمان تیرے گھر میں آیا، کہنے لگا کھڑکی کھول دو گرمی لگتی ہے، کہتا کھڑکی بند کر ابھی ایسی چلاتا ہوں۔ یہ تیرے نبی کا مہمان گرمی سردی میں، اسے بھی گرمی سردی لگتی ہے، بول نہیں سکتا، ڈنڈے کا ڈر ہے، بھاگ نہیں سکتا، ماں باپ کا ڈر ہے۔ یہ نبی کے مدرسے کے، نبی کے جنتی باغ کے چھوٹے چھوٹے پھول ہیں جن کی کمپلیں باہر آ رہی ہیں، جن کی پرتیاں بھی بکھرنا سیکھ رہی ہیں، کھلنا سیکھ رہی ہیں۔ او لوگو ایک ایک پھول لے کے اپنے گھر کے گملے میں لگوا لو، اپنے گھر کی کیاری میں لگوا لو، ایک ایک پھول خرید لو۔ خدا پاک کی قسم یہ پھول کی خوشبو تمہیں جہنم کی طرف سے نہیں جنت کے دروازے سے آئے گی، یہ پھول کی خوشبو تمہیں جنت کے دروازے پہ لے کے جائے گی۔ سب سے پہلے تو سارا مجمع اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کا عزم کرے، بیٹا ہو یا بیٹی، گھر کا ایک فرد نہیں تو سارے ضرور قرآن کے حافظ بناؤں گا انشاءاللہ۔
اور خود بھی جتنا ہو سکا تھوڑا بہت قرآن پاک ضرور پڑھوں گا، 10 صورتیں تو پکی تلفظ کے ساتھ یاد کروں گا جو نماز کے پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اگر مستقیم صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ قاری مستقیم صاحب سے کو ہم نے عشاء کے نماز کے بعد پڑھنا ہے، خدا کی قسم اگر نہ پڑھائے تو ہمیں بتلانا، یہ تو بیٹھے اس لیے ہیں۔ تم رات کو آ جاؤ میرے عزیزو، 10 15 20 نمازی قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، اور یوں بھی آ کے انگلی پھیر کے کہہ دو گے اللہ پڑھنا کی کوشش کی آتا نہیں، لیکن فرمایا تو نے سارا سچ ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس انگلی کو لاؤ، اس انگلی کو لاؤ، فرشتے بوسہ دیتے رہو، کیونکہ یہ انگلی میرے احکامات کے اوپر قرآن میں پھیرا کرتا تھا۔ او لوگو جزدان بن جائے، جزدان آلہ ہو جاتا ہے، سینے کے اندر قرآن آ جائے، سینہ کیسے گھٹیا ہو سکتا ہے؟ نیت کرو انشاءاللہ قرآن حافظ نہیں بنے تو ناظرہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اور میرے عزیزو یہ تو کل پرسوں کریں گے، آج دیکھو یہ داڑھی، اس کی وجہ سے میں مولوی صاحب بنا، خطیب صاحب بنا، قاری صاحب بنا۔ بے شک میرے عزیزو میں جیسی مرضی تقریر کرتا تو مجھے مولوی نہ کہتے، اور آکے مجھے علی بے نہ آتا، سکوٹر والے کو، گاڑی والے کو، کنڈکٹر کو سارے مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب۔ او لوگو جب دنیا دار داڑھی رکھے وہ مولوی صاحب بن جاتا ہے، جب دین دار داڑھی رکھے گا خدا کی قسم خدا مصطفیٰ کا دوست بن جائے گا۔ یہ ایسا تحفہ ہے، خدا کی قسم حقیقت کا قبر میں پتہ لگے گا۔ علماء اکرام نے لکھا، محققین کا اللہ بھلا کرے، فرمایا جو آدمی جس کے ٹانگوں گوڈوں میں جوڑوں میں درد ہوتا ہو، فرمایا جب بھی وضو کرے داڑھی کا پانی سارا نہ چھوڑ کر اپنے وجود پر جوڑوں پہ لگا لے، اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرما دے گا۔ ساتھ سورہ والسماء والطارق بھی پڑھا کرے 2-3 مرتبہ، گھٹنوں کے، ٹانگوں کے، کمر کے جوڑوں کے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ اور میرے عزیزو 18 19 20 اجتماع آ رہا ہے دیپال پور کا، دیپال پور کا انشاءاللہ۔ آپ کل کا لگتا ہے کون کون اجتماع کی محنت کرے گا؟ اس اجتماع کی کامیابی کے لیے کون کون سورہ یاسین اور روزوں کا اہتمام کرے گا؟ اور یہ اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے سارا مجمع اللہ کے راستے میں نکلے، کون ہے جو 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے گا؟ سارے لگاؤ گے انشاءاللہ۔ اور ایک عرض کر دوں، صبح کیا دن ہے؟ کون ہے جو مرکز کی خدمت کے لیے صبح اللہ کے راستے میں 3 دن دے گا؟ اٹھ کے کھڑے ہو کے، کھڑے ہو کے اٹھو ماشاءاللہ، پوری جماعت دو، بسم اللہ بسم اللہ، پوری جماعت 3 میرے بھائی، 4 میرے بھائی، پوری جماعت 11 آدمی کی جماعت دو، کھڑے ہمیشہ کھڑے رہو۔ آپ کو ماشاءاللہ 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، 7 ہو گئے، اور 8 ہو گئے ماشاءاللہ۔ بڑے افراد بھائی، بڑے افراد، 3 آدمی اور بھائی، 3 دن مرکز کے لیے جتنی جماعت اللہ کے راستے میں نکلی، تجھے 5 کھنٹے لگانے پہ اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ 1 2 3 4، اور کون تھا یہاں سے؟ ایک اور کھڑے ہوتے، 5 6 اور بھائی 7 اور 4 8 ہو گئے، 3 رہ گئے بھائی۔ اب سبحان کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ بسم اللہ، اٹھ جائے، مارے شیطان کے منہ پہ تھپڑ، اور اپنے بچوں کی آخرت کو سنوارنے کے لیے 3 دن اللہ کے راستے میں۔ ماشاءاللہ رہ گئے پیچھے 2، رہ گیا پیچھے 1۔ فرشتہ لکھ رہے، آخری سطر رہ گئی، آخری لائن پہ فرشتے نے نام لکھنا ہے۔ جی بابو اللہ کے راستے ماشاءاللہ، یہ 11 کے 11 میرے پاس آؤ یہاں۔ دنیا میرے سے مسافہ کرے گی، میں تمہارے سے مسافہ کروں گا۔ آ جاؤ ماشاءاللہ، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ ابھی بہت ساری وصولی باقی، امیر صاحب اگر نہیں نیچے بیٹھ سکتے تو آ جاؤ یہاں، وہیں بیٹھو ماشاءاللہ۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور آؤ ماشاءاللہ، پورے 11 کے 11 ہو۔ آ جاؤ، اللہ برکت عطا فرمائے، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ خدا نے رقبے دیے، خدا نے روزی دی، اللہ نے مال دولت عطا فرمایا، وراثت دی اللہ نے۔ اپنی زندگی میں جیتے جی بیٹوں کا حصہ بیٹوں کو، بیٹیوں کا حصہ بیٹیوں کو، بیوی کا حصہ بیوی کو۔ ہاں، تیسرے حصے میں اللہ کے نام پہ جو اس کے پاس بچا دے سکتا ہے۔ کون ہے جو قرآن والی تقسیم کر کے مرے گا انشاءاللہ تعالی؟ پکی سچی جہیز دو نہ دو، بیٹیوں کو حصہ تو دو گے، پکا دو گے۔ اب میرے عزیزو، اللہ کہتا ہے اپنی اپنی لپ لپ کر لی، میرے قرآن والوں کو، میرے نبی کے مہمانوں کو کون دے گا؟ مولوی صاحب نے میرے کان میں کہا، مولوی صاحب سولر سسٹم چاہیے، 2.5 لاکھ میں لگے گا، مسجد کے اندر بھی نماز پڑھیں گے، پنکھے چلیں گے، تم بھی یوں کر کے بٹن کھول کے یوں کر کے کرو گے، جب یوں کرو گے منہ سے بولو نا،
تمہارے یوں یوں کرنے پر دینے والوں کو اللہ اجر دیتا رہے گا۔ بچے میرے عزیزوں صبح سے لے کر 18 گھنٹے تک قرآن پڑھیں گے، 18 گھنٹے کھاتے کے اندر فرشتہ نیکیاں لکھتا رہے گا۔ کون ہے جو 2.5 لاکھ روپے کا بندوبست کرے اسی مجمع کے اندر 50,000 20,000 10,000 5,000 2,000؟ کون ہے؟ اٹھنا کوئی نہیں انشاءاللہ، نماز پھر آپ کے لیے تام۔ کون ہے ماشاءاللہ اٹھ کے کھڑا ہو جی 20,000 50,000 میں دوں گا قرآن کے طالب علموں کے لیے۔ نبی علیہ السلام کیا نام ہے بھائی خضر صاحب 20,000 روپیہ اللہ قبول فرمائے۔ اور کس کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ؟ ہیں بڑے مقدروں والے جی بسم اللہ چاہ جی اٹھو کھڑے ہو 1,000 روپیہ اللہ قبول فرمائے۔ اور بھائی کیا نام ہے محمد وقاص 20,000 اللہ قبول فرمائے۔ 1 لاکھ ہونے میں رہ گیا 60,000 اللہ اسے کھڑا کر دے جسے دیکھ کے تو مسکرا رہے۔ کتنا جی بھائی قاسم صاحب 1,000 2,000 بیٹے کیا نام ہے کیا نام ہے جمال صاحب اللہ قبول فرمائے۔ اور بھائی عبدالروف کتنا بھائی 1,000 جی بیٹے۔ انعام اللہ 1,000 انعام اللہ 2,000 ہاں بھئی جو نقد دے سکتا نقد دے یا نہیں لکھ گیا جیب میں ہاتھ اللہ کرے 2 نکل آئے 1 یہاں گر جائے کہ ان کو دے دے۔ کیا نام ہے بھائی لیکن بڑے سیانے انہوں نے نکال لی 1,000 روپیہ پتہ نہیں پہلے انگلیوں کو تھوک لگا رکھا تھا۔ ہاں جی ہاں جی جو 1,000 والے دے دو بھائی۔ اور بھائی 3 آدمی رہ گئے 20,000 والے لکھواؤ ماشاءاللہ ہاں جی اللہ قبول فرمائے۔ 3 آدمی 20,000 والے کتنا جی اللہ قبول فرمائے۔ 3 آدمی 20,000 والے 10 والے چلو 6 لکھوا دو بسم اللہ 5 اللہ قبول فرمائے۔ اور بھائی لکھ دو یار کر دو سودا خدا کی قسم بچوں نے کوئی نہیں کرنا مرنے کے بعد کوئی نہیں کرنا خود اپنے ہاتھوں سے کر کے چلے جاؤ۔ قبر میں پنکھا چلتا ابھی سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مثال یاد آ گئی ناراض تو نہیں بالکل نہیں ہونا کیا بتا اللہ اور نکلوا دے۔ وہ کسی نے کسی سے قرضہ لینا تھا نا وہ کہہ رہا تھا کل آمی تنگ آمد بجمع چگل آگے اس کے پاس 400 لینے تو اس نے 4 روپے ہاتھ پہ رکھ دیے اور شعر سنا کے رخصت کیا کہنے لگا دینے ہیں تیرے 400 لیکن تو 4 رکھ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یہی لاکھوں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اس سے میں دن میں ہدیہ دیا نا اللہ قبول جی ماشاءاللہ میں نہیں دیتا یہ مٹھی میں آگے میری یہ گئے میں سے کام نہیں کرتا یہ مسجد کی۔ ہاں بھیا لکھوا بھئی 3 آدمی 20,000 روپے والے جلدی کرو میں آ کے سفر کرنا ہے بھائی جی بسم اللہ۔ کون ہے مقدر والا؟ اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے نبی علیہ السلام کی ساری امت کے لیے آل رسول کے لیے ہدیہ کر دے بھائی ماشاءاللہ۔ مول صاحب کہہ رہے 1,000 روپے دے تو 16 لگ جائے گا۔ چلو جزاک اللہ 5,000 والے بھائی 5,000 والے 20 آدمی کھڑے ہو جاؤ۔ پہلا کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے بھائی 5,000 روپے کیا نام ہے محمد سلیمان 5,000 روپے۔ دوسرا بھائی یہ آپ کی مسجد میں لگے گا سولر رمضان مبارک میں تقام میں تراویوں میں تقام میں سہولت ملے گی صدقہ جاری ہے جی بھائی 19 افراد 5,000 والے کھڑے کر دو اور اللہ سے مانگ لو۔ ہاتھ کھڑا کر دو اللہ سے مانگ لو مہینے میں 15 دن میں 20 دن میں جب میرا رب آپ کو توفیق دے۔ بعد میں وصولی ہم نے کون سا پرچہ کرانے بھائی جزاک اللہ یہ میرا ہے جی راؤ سرفراز صاحب 20,000 19 اور 5 15 رہ گئے پیچھے 5,000 والے کتنے جی 5,000 13 رہ گئے 5,000 والے وہ 2 لکھ لیا آپ نے کھڑے کرنا 2 13 جی بھائی ماشاءاللہ۔ ادھر سے کس کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے بھائی 5,000 کے لیے جلدی کرو پھر دعا کرواویں بھائی ارادہ کر لو نہیں اللہ سے جا کے گھر مانگ لو کہ لکھوا دو اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ شرمندہ نہیں کیا نام بھائی اللہ پاک شرمندہ نہیں کریں گے بھائی جی بسم اللہ کرو بھائی ہاتھ کھڑا اللہ کے نام
اللہ قبول فرمائے. رہ گئے پیچھے 12 بھائی. ماشاءاللہ. کیا نام ہے جی؟ 25,000. پہلے 20 کہا تھا, اب 5 اور 25 ہو. پیچھے رہ گئے 11. جو نے 20 سال لکھوایا تھا 5 ان کے اور کر دو. رانا صاحب راؤ اوپر جو نے 20 سال لکھوایا تھا کہ 25 کر دو. ہاں جی 7 رہ گئے. چلو 7 رہ گئے. جو حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا چاہے, خدا کی قسم دینے کے بعد پتہ بھی نہیں لگے گا, اور اللہ کہاں سے دے گا ہی پتہ نہیں. مستورات بھی ماشاءاللہ, مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, یہ بھی جنت کے اندر اپنا گھر بناویں, یہ بھی دے ماشاءاللہ, جتنی توفیق ہو بھائی. 10 رہ گئے پیچھے ماشاءاللہ. ہے کوئی اکٹھا 10-50 کا اعلان کر دے بھائی, سب کی طرف سے ہو جائے. اللہ کا شکر. 8 رہ گئے پیچھے. 8 بھائی جی. کر دو ہاتھ کھڑا یار, یوں کر کے کر دو. خدا کی قسم فرشتہ نام گنبد خضرا میں پہنچائے گا, نام. اور اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے ماشاءاللہ, پیغام جائے گا. 8 افراد, 8 5 40,000 روپیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے اس مجمع میں اللہ کے بہت پیارے بندے بیٹھے جو دیں گے انشاءاللہ تعالی. جی بھائی. اچھا بھائی کام کرنا, ریکارڈنگ والوں دیکھو آج کل حکومت کی طرف سے بہت سختی ہے, یہ چندے والی آپ نے سارا کاٹ دینا. اگر بن نہیں ہے تو اس کو کاٹ دو بھائی. کہ میں 15,000 کے چکر میں نہیں 4 شیڈول کے اندر آنا چاہتا. یہ بہت مجبوری سے میری ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چندہ مانگ, اللہ کی میرا مناسب نہیں ہے. اس وقت اللہ کی قسم بہت سختی ہے. حکومتیں کہتے ہیں کہ تم کس کے لیے چندے مانگ رہے. اب جتنی مرضی ہم وضاحت کریں, لیکن ہمیں پتہ ہے, میں نے اپنا نمبر ہی بند کر دیا, میں نمبر کھولتا ہی نہیں. لوگوں کو شکوہ ہے, مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ گزرتی کیا ہے, لیکن کوئی نہیں بھائی, ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. جی 8 آدمی بھائی مدرسے کے لیے, مدرسہ شرفیہ کے لیے 8 آدمی. یہ پیچھے دار ارقم تک, پیچھے صفا کے چبوترے تک بات جائے گی. اماں خدیجہ کے گھر میں جو پہلا مدرسہ کھلا تھا وہاں تک نسبت جائے گی بھائی. ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ 5 اور 5 ماشاءاللہ 10 ہو گئے بھائی. 6 رہ گئے پیچھے بھائی. جلدی لکھوا دو بھائی, جلدی لکھوا دو. 6 افراد, 6 اللہ کے نیک بندے. 5 رہ گئے. 5,000 اور ماشاءاللہ. 5 رہ گئے پیچھے بھائی. 5. اللہ ادھر والوں پہ بھی رحمت کا چھینٹا ڈال دے. اللہ قبول فرما. مال کما تو ہر کوئی لیتا ہے, قبول کسی کا ہوتا ہے بھائی. جی بھائی 5 25,000 روپے کا مدرسے کے لیے. 25,000 روپے مدرسے کے لیے. 25,000 روپے مدرسے کے لیے. ہے کوئی 1 2 ہے 25 کتنا جی 5,000 روپے. رہ گئے پیچھے 20,000 روپے. کیا ماشاءاللہ 5,000. 15 رہ گئے پیچھے. 5 ان کا 5 15,000. 15,000 ہے کوئی کہہ دے 15,000 میری طرف سے. 15,000 میری طرف سے. 5,000 میری طرف سے. جی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. 1,000 روپے کر دو. 500 روپے کر کے دے دو بھائی. ماشاءاللہ 100 200 روپے کر کے دے دو. یہاں لا کے رکھتے رہو. 100 200 500 1000 اللہ کی طرف سے چھوٹ. جس کے پاس کوئی نہیں وہ لا کے مٹھی میں کر کے کھول دیں. یہاں لا کے جس کے پاس نہیں بسم اللہ لاؤ بھائی. مدرسہ شرفیہ کے لیے محترم قاری مستقیم صاحب, انشاءاللہ آپ کا دیا صحیح جگہ لگے گا. اٹھ کے کھڑے ہو. 10 روپے 20 روپے 50 روپے. قیامت کے دن حجت نہ رہے کہ آواز دی تھی تم آئے کوئی نہیں. اللہ ہم نے لبیک کہا تھا. ماشاءاللہ سارے اٹھ کے آؤ میرے بھائی. جتنے قدم اٹھ کے آؤ گے اللہ اتنے قدم جنت کے قریب کر دے میرے عزیزو. آجو ماشاءاللہ آجو ماشاءاللہ ہمت کرو بھائی. اللہ برکت عطا فرمائے. آؤ آنے دو. آؤ ماشاءاللہ آؤ اٹھو. 1 اٹھے گا, 2 اٹھیں گے, 3. آؤ کرسیوں کو چھوڑو. اللہ جنت کی ممبر عطا فرمائے. یقین کریں ہمارا تو کام ہی مدرسے کے اندر جانا ہوتا ہے. دن میں 3-4 مدرسوں کے اندر جانا ہوتا ہے. حالات دیوالی ہو پڑا مدرسوں کا. اس کی وجہ کوئی آتے بھی رہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحابہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ جو کہا سنا قبول فرما. میرے لیے ان کے لیے ساری امت کے لیے ہدایت کا پیغام بنا دے, ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہ کریم ہمارا آنا ان کا آنا ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
ہمارے مرحومین کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے اور ہماری مغفرت کا سامان بنا دے، دنیا کی مشکلوں کی آسانی کا سبب بنا دے، بے سکونی سے راحت کا سبب بنا دے، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، اللہ جنہوں نے دیا ان کا دینا بڑھا دے، ان کے مال برکت عطا فرما، اور جنہوں نے نہیں دیا اللہ انہیں دینے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ان کا دینا بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مائیں بہنیں بچیاں بھائی جتنے حضرات یہاں آئے ہیں اور نیک دلی تمنائیں لے کے اللہ سب کی حاجتوں کو پوری فرما، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان جو سرحدوں پر اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جتنے سیکیورٹی ادارے ہمارے ملک کے لیے جتنی انتظامیہ کام کری اللہ سب کو جزائے خیر عطا، یا اللہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا اپنے حق میں اللہ تیرے حق میں قبول فرما اور ہمارے حق میں قبول فرما اور تیری لیے قبول فرما لے، یا اللہ صرف تیرے لیے رونا، تیرے لیے ہنسنا، تیرے لیے جینا، تیرے لیے مرنا، اللہ ایسے لمحات کیفیت نصیب فرما دے۔ مدرسے میں پڑھنے والے جو بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں جو کر کے چلے گئے اللہ پاک انہیں عالم بنا، داعی بنا، دنیا آخرت کا فکر مند بنا دے۔ حضرت قاری صاحب کے عمر عمل زندگی میں ان کے بچوں کی زندگی برکت عطا فرما، اور جو مدرسے کے ساتھ اللہ دام میں دن میں سخن میں وابستہ ہے اللہ انہیں پوری جزائے خیر عطا فرما۔ سفر میں حضر میں جو چھوٹے سفر پر بڑے سفر پہ جائے گا سائیکل سے لے کے لاری کار تک اللہ سب کی دھند والے موسم سے ناگہانی موت سے ایکسیڈنٹ سے اللہ تو حفاظت فرما، خیر و عافیت کے ساتھ اپنے بچوں میں منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد